آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یأمر، حکم دیتا ہے، بالعدل، انصاف کا، والاحسان، اور احسان کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، وَيَنْهَى، اور روکتا ہے، منع کرتا ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، اور برائی سے، والبغی، اور سرکشی سے، یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے انصاف کا، اور احسان کا، اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور بے حیائی سے روکتا ہے، اور برائی سے روکتا ہے، اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے انصاف کا، اور احسان کا، اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور روکتا ہے بے حیائی سے، اور برائی سے، اور سرکشی سے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ آیت کریمہ سورہ نحل کی 90 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اہم ترین اصول بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانہ خلافت میں اس آیت کریمہ خطبہ میں شامل فرمایا، جو نماز جمعہ کی ادائیگی سے پہلے دیا جاتا ہے، اور اکثر مساجد میں یہی خطبہ جس میں یہ آیت کریمہ ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ متعدد مضامین پر خطبے موجود ہیں تو وہ پڑھے جاتے ہیں، لیکن اکثر مساجد میں مشہور خطبہ جو ہے اس میں اس آیت کریمہ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے شامل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس آیت کریمہ کو سنا تو اس آیت کریمہ کو سننے کے ساتھ فوراً آپ مسلمان ہو گئے۔ اس آیت کریمہ کو سن کر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ اقثم بن ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا کیا پروگرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو اس کے سامنے پڑھا۔ اس نے اس آیت کریمہ کو سنا تو فوراً مسلمان ہو گئے اور اپنے قبیلے کی طرف تشریف لائے اور قبیلے والوں سے کہا سر قلودم مطلب کیا کہ تم اسلام لانے میں پہل کرو کہ اسلام میں ایسے بہترین قسم کے اصول بیان کیے اور قوم کے سامنے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر سنایا۔ چونکہ آپ عربی جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھا تو فوراً سمجھ گئے اور سارا کا سارا آپ کا قبیلہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ایسی جامع آیت کریمہ ہے کہ اس کو سن کر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ اس لیے میں نے اس آیت کریمہ کا 3 مرتبہ ترجمہ کیا، اور ترجمہ کرنے کا مقصد تفسیر کے بعد بتلاتا ہوں تاکہ اہمیت معلوم۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائے ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کون؟ خالق کائنات، کون؟ مالک کائنات، کون؟ رازق کائنات، وہ تمہیں حکم دے رہا ہے، مجھے، آپ کو، مردوں کو، عورتوں کو، اپنوں کو، برائیوں کو، سب کو اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے۔ قیامت تک آنے والے ہر انسان کو اللہ حکم دے رہا ہے، مالک کائنات حکم دے رہا ہے۔ کس بات کا؟ بالعدل، عدل کا، اعتدال کا، انصاف کا، کہ عقائد میں بھی اعتدال رکھو، معاملات میں بھی اعتدال رکھو۔ عقائد میں اعتدال کیا ہے؟ کہ افراط و تفریط کے تم شکار نہ ہو جانا، عقائد میں اعتدال رکھو، دین کے اندر کہیں غلو اختیار نہ کر جانا اور کہیں بالکل ہی احکامات کو چھوڑ نہ دینا۔ تو اعتدال سے زندگی بسر کرنا، اور پھر یہ اعتدال اپنے نفس کے لیے، اور یہ اعتدال اپنے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ بھی، برائیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بھی، غیر مسلموں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی اور دشمنوں کے ساتھ۔ دشمنوں کی دشمنی اپنی جگہ، لیکن ان کے ساتھ دشمنی کرنے میں بھی اعتدال ہونا، کہ تم سے کسی پر زیادتی نہ ہو، ناانصافی نہ ہو۔ تو ہر معاملے میں انصاف سے کام لینا، ہر معاملے میں انصاف سے کام لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو خیبر کی زمینوں کا ٹیکس لینے، جزیہ لینے بھیجا۔ اب یہ جب تشریف لے گئے، وہاں کے یہودیوں نے سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات سب کے سب جمع کر اس کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ ٹیکس میں کچھ کمی کر دی جائے، جزیے میں کچھ کمی کر دی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا جواب سنیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم نے اس سے، تم بڑی بہت ہی بدترین مخلوق، کہ تم نے اس سے پہلے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر زیادتی کی، اس کے بعد پھر تم عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، اور اب تم اسلام کے بھی دشمن ہو۔ روئے زمین پر تم سے بدترین مخلوق، بدترین لوگ میں نے کوئی نہ دیکھے، کہ مجھے جتنے جزیے کا حکم دیا گیا، جتنا ٹیکس تمہارا بنتا ہے، کہ میں نے صرف وہی وصول کرنا
مجھے تمہارے سونے چاندی جواہرات سے کوئی تعلق نہیں، تو آپ اتنا ہی ٹیکس لے کر آئے جتنا کہ بنتا تھا، اور اپنی ذات کے لیے ان سے ایک ہیرا، ایک سونے کی ٹکڑی اور چاندی کی ٹکڑی کوئی چیز ان سے نہیں لی۔ تو یہ تھا ان کا تقویٰ۔ تو فرمایا کہ میں اپنے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، اعتدال سے کام لیتا ہوں، اپنے حقوق کے ساتھ بھی اعتدال اور غیر حقوق کے ساتھ بھی اعتدال، رشتہ دار ہوں ان کے ساتھ بھی اعتدال، دشمن ہوں ان کے ساتھ بھی اعتدال۔ کئی دشمنوں کی دشمنی کی جو ہے بنا پر تم ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اللہ کو جواب دینا پڑے، اللہ کو جواب دینا پڑے۔ تو اللہ رب العزت تمہیں حکم دے رہا اعتدال کا، ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے انصاف کا، اعتدال کا، والاحسان اور احسان کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے احسان یہ کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ احسان کا مطلب کہ حدیث پاک میں جو میرے نبی نے بتلایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ احسان۔ اور یہ تو چلو یہ تو کنفرم بات ہے کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں اللہ نہیں دکھائی دے رہا تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بھی یقینی بات، کائنات میں جتنے بھی رنگ تمہیں نظر آ رہے ہیں، جتنی کائنات کے جو ہے کا حسن تمہیں نظر آ رہا ہے، کائنات کی بناوٹ تمہیں نظر آ رہی ہے، کائنات کا طول عرض تمہیں نظر آ رہا ہے، آسمانوں کی چمک سورج چاند ستاروں سیاروں کی صورت میں تمہیں نظر آ رہی ہے، زمین میں دریا سمندر پہاڑ درخت ہزاروں کروڑوں کی صورت میں مخلوقات تمہیں نظر آ رہی ہے، ان سب کا کو سنبھالے جان دیے ہوئے چلانے والے، اس سسٹم کو سنبھالنے والے ذات اللہ کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، اللہ نظر آئے گا، بغیر بنائے کوئی چیز بن نہیں سکتی، بغیر لقمہ چبائے تو تم حلق سے پیٹ میں لقمہ نہیں پہنچا سکتے، بغیر آٹا گوندے تم روٹی نہیں بنا سکتے، بغیر دانا ڈالے بیج زمین سے نکل نہیں سکتا، بغیر محنت مزدوری کے تم کما نہیں سکتے۔ تو کوئی بھی کام بغیر کے ہو نہیں سکتا، تو کائنات کا اتنا بڑا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا؟ تو اللہ تمہیں کائنات کے ذرے ذرے میں نظر آئے گا، کائنات کے ایک ایک چیز میں تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ تو تم اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ تم گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان۔ اور فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور دو تم رشتہ داروں جو رشتہ دار زکوٰۃ کے، صدقات کے، خیرات کے مستحق ہیں، تم ان کو سب سے زیادہ ترجیح دو۔ جن کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے رشتہ داروں، ان کو سب سے زیادہ ترجیح دو۔ آپ اب دیکھیں گے دنیا میں ماں باپ کا رشتہ سب سے اہم ترین رشتہ، سب سے زیادہ انسانوں پر حق اللہ کا، اس کے اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حق والدین، اور والدین کے بعد میاں بیوی کا، اس کے بعد اولاد کا۔ تو یہ حقوق جو دیے، پھر اس کے بعد بھائی بہن، بھتیجے، بھانجے بھانجیاں، چچے تائی، یہ سارے رشتہ دار ہیں۔ آپ دیکھیں گے اب معاشرے کے اندر انہی رشتوں میں دراڑیں پڑ چکی،
آپس میں بھائی بھائی دیکھنا ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، خاندان والوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہمیشہ جب بھی ایک فیملی بیٹھے گی دوسرے خاندان کی برائیاں بیان کرے گی، وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا، یہ ساری باتیں موت کے ساتھ ختم ہو جائیں، ایک دوسرے سے نفرت، دلوں میں کینہ، بغض، حسد، ایک دوسرے کی ترقی کو برداشت نہ کرنا، ایک دوسرے کی دولت کو برداشت نہ کرنا، ایک دوسرے کی کامیابی کو برداشت نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنا پسند نہ کرنا، دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، خرچ کرنا تو دور کی بات۔ اللہ نے دیکھے اس آیت کریمہ میں واضح حکم رشتہ داروں کو دینے کا بتایا۔ اب رشتہ داروں پر جب تم خرچ کرو گے، خامد بیوی پر خرچ کرے گا، بیوی خامد پر خرچ کرے گی، بھائی بہن پر خرچ کرے گا، بہن بھائی پر خرچ کرے گی، چچا بھتیجے پر کرے گا، بھتیجا چاچے پر کرے گا، اور دائی پر کرے گا، ماموں خالہ اور خالو، یہ جتنے قریب قریب کے رشتہ دار ہیں ان سب کا پر خرچ کرنا، ان سب کا خیال کرنا، گاہے بگاہے ان کا اکرام کرنا، ان کی دعوتیں کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کو عزت دینا، ان پر مالی تنگ دست کسی اپنے رشتہ دار کو دیکھو تو مالی اس کے ساتھ تعلق کرنا، نفلی صدقات کی صورت میں یا واجبی صدقات کی صورت میں، یہ سب سے اہم ترین عبادت ہے عبادات کے بعد۔ تو اللہ رب العزت نے واضح حکم قریبی رشتہ داروں کو دینے کا فرمایا، قریبی رشتہ داروں کو۔ اب تعلق نفرت، حسد، بغض جو غیر رشتہ دار ان کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اب کبھی بھی دیکھیں بہت کم مثالیں ملیں یا بہت کم نظر آئے گا کہ جو رشتہ دار نہیں ہیں ان کے لیے آپ کا حسد ہو، ان کے لیے آپ کا بغض ہو، ان سے آپ کی نفرتیں ہوں، جو یہ دراڑیں ہیں، نفرتیں ہیں، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، غیبتیں ہیں، یہ سب کچھ اپنے قریبی رشتہ داروں میں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں، اور اسی وجہ سے خاندانوں میں دراڑیں ہیں، اسی وجہ سے نفرتیں، دوریاں ہیں۔ تو تم ایک دوسرے کے لیے دلوں کو صاف رکھو، ایک دوسرے کا احساس کرو اور خرچ کرتے رہو، مالی تعاون کرتے رہو، کبھی کھانے کھلاتے رہو، ان کی دعوتیں کرتے رہو، تاکہ رشتہ داروں میں محبتیں رہیں، قربتیں رہیں، جوڑ رہیں، نفرت نہ رہے، ایک دوسرے کا احساس کرو، اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کرو، اپنی خوشیوں میں رشتہ داروں کو شامل کرو۔ ایسا نہ کرو کہ تم خوشی مناؤ اور پڑوسی تمہاری خوشی کو دیکھتا ہی رہ جائے، پڑوسی تمہاری خوشی کو دیکھتا ہی رہ جائے اور تم اس کا خیال نہ کرو۔ تمہارے گھر میں جو رشتہ دار نہیں ہے وہ دوست آ کر، وہ لوگ آ کر کھاتے رہے، تمہارا خونی رشتہ، تمہارا بھائی، تمہارا چچا، تمہارے بھتیجے، تمہارے بھانجے، تمہارے جو ہے کزن، یہ سب کے سب بھوکے رہے اور تمہاری خوشی کو دور سے دیکھتے رہے، اور غیر دور کے لوگ جو رشتہ دار بھی وہ آ کر کھاتے رہے۔ تو آج یہ نظام بڑھتا جا رہا ہے، آج یہ چیزیں نظر آتی جا رہی ہیں کہ جو غیر رشتہ دار قریب ہوں گے، جو خونی رشتہ دار جن کے حقوق کا اللہ نے سب سے زیادہ آپ کو حکم دیا، وہ آپ سے دور ہوں گے اور غیروں کو آپ کے قریب کر لیا۔ تو یہ مطلب یہ نہیں کہ غیروں سے آپ تعلق نہ رکھیں، بات ہے اہمیت کی، بات ہے ترجیح کی۔ آپ اپنوں کو جن کے لیے اللہ نے تمہیں حکم دیا ان کو سب سے زیادہ تم ترجیح دو، اس کے بعد دوسروں کو بھی ترجیح دو، دوسروں کا بھی خیال کرو، جن کو بھی اپنی خوشی میں شامل کرنا چاہو، لیکن اپنے قریبیوں کو سب سے زیادہ آپ ترجیح دو، ان پر خرچ کرو، ان کو کھانے کھلاؤ، ان کی دعوتیں کرو، ان کی مالی امداد کرو، ان کی پریشانی میں تم ان کے ہم سفر بن جاؤ، ان کے ہم ساتھ بن جاؤ، ان کا ساتھ دینے والے بن جاؤ۔ تو آپ کے ساتھ آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یہ بڑھ چڑھ کر ہونا چاہیے، یہ بڑھ چڑھ کر ہونا چاہیے آپ کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے ایتاء ذی القربیٰ، تو تم قریبی رشتہ داروں کو، اور پھر فرمایا وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور روکتا ہے فحش سے، بے حیائی سے، وَالْمُنکَرِ
منکری اور برائی سے۔ اس کے کئی معنی، کئی مطلب ہیں۔ فحش کے اور منکر کے، فحشاء اور منکر، ان دو لفظوں کے کئی معنی۔ فحشاء اسے کہا جاتا ہے جو اکیلا انسان نہ کر سکے، کسی کے ساتھ مل کر کرے، اسے کہا جاتا ہے فحشاء، بے حیائی۔ منکر کہا جاتا ہے جو اکیلا بھی کر سکتا ہے، مثال کے طور پر شراب پینا، اکیلا بھی پی سکتا ہے۔ جھوٹ بولنا، اکیلا بھی کر رہا ہے، اکیلا ہی کرتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے دوسروں سے، غیبت کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ منکر۔ فحشاء کیا ہے؟ جو دوسرے کے ساتھ مل کر کیا جائے۔ دوسرا مطلب فحشاء کیا کہا جاتا ہے؟ کھلم کھلا برائی کرنے کو۔ منکر کہا جاتا ہے چھپ کر برائی کرنے کو۔ فحشاء کہا جاتا ہے کھل کر برائی کرنے کو، منکر کہا جاتا ہے جو ہے فحشاء کہا جاتا ہے کھل کر بے حیائی کرنا، برائی کرنا، گناہ کرنا۔ منکر کہا جاتا ہے چھپ کر گناہ کرنا۔ تیسرا مطلب فحشاء کہا جاتا ہے زنا، لواطت، بدکاری، بے حیائی۔ منکر کہا جاتا ہے جیسا کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جتنے بھی یہ کام ہے ان سب کو منکر کہا جاتا ہے۔ اور پانچواں مطلب فحشاء جاتا ہے فعلاً گناہ، اور منکر کہا جاتا ہے قولاً گناہ۔ فحشاء کہا جاتا ہے فعلاً گناہ، کہ عملی طور پر کوئی تم گناہ کرو اپنے ہاتھ پاؤں جسم کے اعضاء کے ذریعے۔ منکر کہا جاتا ہے قولاً گناہ کرو، زبان کے ذریعے تم کوئی گناہ کرو، جھوٹ بولو، غیبت کرو، حسد کرو، گالی گلوچ کرو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ منکر۔ تو اللہ رب العزت تم انسانوں کو فحشاء سے بھی روکتا ہے، والمنکر اور برائی سے بھی روکتا ہے، والبغی اور اللہ کی زمین میں سرکشی کرنے سے بھی روکتا ہے، کہ تم اللہ کی زمین پر چلو پھرو، کھاؤ پیو اور اس کی زمین میں تم فساد پھیلاؤ، سرکشی کرو، اس کی زمین کے اندر انتشار پیدا کرو، سرکشی کرو۔ اللہ رب العزت اس چیز سے بھی تمہیں روکتا ہے۔ اور فرمایا پھر میرے رب نے اس آیت کریمہ کے آخر میں، جب میرے رب نے تمہیں بتلا دیا عدل کا، جب میرے رب نے تمہیں بتلا دیا احسان کا، پھر جب میرے رب نے تمہیں بتلا دیا رشتہ داروں کو دینے کا، پھر جب میرے رب نے تمہیں بتلا دیا فحش اور منکر سے روکنے کا، پھر اور سرکشی سے روکنے کا، جب میرے رب نے تمہیں بتلا دیا کہ ان تمام برائیوں سے بچ کر زندگی گزارو، تو اللہ پھر فرما رہا ہے کہ تمہیں مالک کائنات، رازق کائنات، خالق کائنات یا علم کو نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو کیا تم انسانوں میں ہے کوئی جو اللہ کے فرمان سے نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ مردوں میں، عورتوں میں کوئی ہے جو ان احکامات کو دل پر لکھنے والا ہو اور زندگی میں اپنا عمل کرنے والا ہو، برائیوں سے روکنے والا ہو؟ تو احکم الحاکمین ذات نے جو تمہیں نصیحت کی ہے تمام انسانوں کو کہ کیا تم اللہ کی دی ہوئی نصیحتوں کو قبول کر سکو گے؟ اگر کرو گے تو کامیابی، اگر نہیں کرو گے تو پھر تم کس سے مقابلہ کرتے ہو؟ اللہ سے۔ تو کیا اللہ کا سامنا کر سکو گے؟ اللہ کی گرفت کا سامنا کر سکو گے؟ اللہ کی پکڑ کا سامنا کر سکو گے؟ جہنم کا مقابلہ کر سکو گے؟ اور عذاب کے فرشتوں کا مقابلہ کر سکو گے؟ اتنے طاقتور اگر تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو پھر کرو سرکشی، پھر توڑو رشتہ داروں سے تعلقات کو، پھر کرو ناانصافیاں، کرو پھر بے حیائیاں، کرو پھر برائیاں، خوب جھوٹ بولو، غیبتیں کرو، حسد کرو، اگر تم رب کا مقابلہ کر سکتے۔ اگر نہیں کر سکتے تو تمہیں چاہیے کہ آج ہی اپنی زندگی میں بدلاؤ، اپنے آپ کو بدلو، اپنے ظاہر کو بھی، اپنے باطن کو بھی، اپنے گھروں کا سر جو چڑھ چکا ہے، اٹھ چکا ہے، اسے ذرا جھکاؤ رب کی محبت میں، رب کے عشق میں،
زمین پر انصاف کرو، اللہ کی زمین کو بے حیائی سے پاک کرو، برائی سے پاک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو، ان کے ساتھ محبت ہے، تعلقات کو مضبوط کرو، ان کی غم خوشی میں شامل ہو، ان کے دکھ درد میں ان کا ساتھی بنو، ان کا معاون بنو۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ نصیحت ہے احکم الحاکمین کی ذات کی طرف سے، تم انسان ہو، ہم انسان ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عظیم نصیحتوں کو قبول کریں، ان نصیحتوں پر عمل کریں۔ تو اس آیت کریمہ کو سن کر یہ نہیں لوگ مسلمان ہوں گے، قبیلے مسلمان ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کو قدر ان سے پوچھیے، ہم نے کیا قدر کی ہے قرآن کی؟ ہم کیا قدر کر رہے ہیں قرآن کی؟ وہ لوگ تو کافر تھے، مسلمان ہو گئے اس آیت کریمہ کو سن کر، اور ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کے احکامات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی دی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اپنے قرب و جماعت میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کو یہ ہر چیز نظر آئے گی کہ ہم عدل بھی نہیں کرتے، ہم احسان نیک عبادت اس کا نہیں کرتے، ہماری عبادتیں بناوٹی عبادات ہیں، دکھلانے کی عبادات ہیں، ریا کی عبادات ہیں، اس میں اخلاص نہیں ہے، اس میں اخلاص نہیں۔ ہم اپنی نمازوں میں دیکھ لیں، تلاوتوں میں دیکھ لیں، ہم جب ان عبادات کو کرتے ہیں بس یہی فکر ہوتی ہے کہ ہم آئے پر نکلے، آئے پر گئے، بس ایک یعنی کہ اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں، اللہ کی طرف دھیان نہ رہا، خشیت الہی نہ رہی، اللہ رب العزت کی محبت عبادات میں نہ رہی، ذوق شوق عبادات میں نہ رہا، تو اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کرو۔ ہم دیکھیں کہ کیا رشتہ داروں کے ساتھ ہم حسن سلوک کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں؟ نہیں، نظر نہیں آتا، دور تک نظر نہیں آتا۔ کیا فحش بے حیائی سے منکرات ہم رکتے نہیں، یہ ہمیں جگہ جگہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اپنے آپ میں بھی اوروں میں بھی، سب میں نظر آتی ہیں۔ تو بدلے اپنے آپ سرکشی سے ہو کے ہم نہ، یا احکم الحاکمین ذات کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے نصیحت ہے